ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوشن کے بننے تک کی ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن 9 سال کے بعد کیوں بنا، قائد اعظم پاکستان کے پہلے صدر کیوں نہیں بنے اور گورنر جنرل کا عہدہ کیوں لیا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے پیچھے ایکٹ انڈیا 1935 کی وجوہات ہیں کہ جو ایکٹ انڈیا 1935 تھا یہ برٹش دور میں جب لارڈ ویلنگٹن بر صغیر کا وائسرائے تھا تو اس دور میں یہ پیش کیا گیا، اور یہ جو انڈین ایکٹ تھا اس کے 321 سیکشن تھے اور 10 شیڈیولز تھے۔ یہ ایکٹ جو تھا اس میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا تھا وہ گورنر جنرل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قائد اعظم بھی پہلے گورنر جنرل بنے، کیونکہ پاکستان کے پاس پہلا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا اور پاکستان نے اپنے ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے اس ایکٹ کے اندر تھوڑی چینجز کر کے اس کو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیا تھا۔ اور یہ جو ایکٹ تھا یہ ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ کا تھا کہ لوگ اس میں الیکٹ کرتے تھے، ووٹ سسٹم تھا، اور اسی انڈیا ایکٹ کے تحت ہی 2 بار سب کانٹیننٹ میں پارٹیشن سے پہلے الیکشن ہوئے تھے۔ 1936-37 کا جو الیکشن ہوا، پھر اس طرح 1946 اور 47 کا جو الیکشن ہوا تھا۔ تو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ 9 سال تک تقریباً یہ جو ایکٹ انڈیا تھا یہی رہا۔ اس میں آبجیکٹیو ریزولوشن کا ذکر آگے آئے گا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی گئی تھی تو وہ بھی اسی کے ایک سیکشن کے تحت بنائی گئی تھی۔ اب جب پاکستان نے بننا لگا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنی پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی تھی۔ پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی پاکستان کی 11 اگست کو بنی تھی، جس کے 69 ممبر تھے، اور یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی یہ ایکٹ انڈیا 1935 کے سیکشن 8 کے مطابق بنائی گئی تھی، اور اس کے ٹوٹل ممبر 69 تھے، پھر بعد میں انکریز کر کے 79 کر دیے گئے تھے۔ اب اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا کام کیا تھا، ان کے جو فیچر تھے کہ کن ایجنڈے کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے اپنا ایک فیڈرل فارم آف لیجسلیشن کے تحت اپنا ورک کرنا تھا کہ جس میں فیڈرل کے پاس بھی پاورز ہوتی تھی اور اس کے جو پروونسز تھے، جو یونٹ ہوتے تھے، ان کے پاس بھی آٹونمیز ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے، ان کا جو میجر ورک تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈرافٹ بنانا تھا کانسٹیٹیوشن کے لیے، کیونکہ ایکٹ انڈیا 1935 تو برٹش سسٹم کے اکارڈنگ تھا، اس کے اندر تھوڑی امینڈمنٹس کر کے بنایا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرنا تھا کانسٹیٹیوشن۔ اور یہ جو اسمبلی تھی جب تک کانسٹیٹیوشن تیار نہیں ہو جاتا تھا تو اس وقت اگر انہیں کسی لاء کی ضرورت ہوگی تو وہ خود سے بنا بھی سکتے تھے اور اس کو چینج بھی کر سکتے تھے۔ تو یہ فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو تھی یہ اس کا میجر کام تھا۔ اب اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن کے بننے میں دیر کی وجوہات کیا ہوئی۔ اس میں سب سے جو بڑا ڈرا بیک تھا وہ پاکستان جیسے بنا تو اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک ریلیجیس تھاٹس کے جو لوگ تھے جنہیں ہم رائٹ ونگ بولتے ہیں، اور دوسرے تھے سیکولرز، وہ لیفٹ ونگ تھے۔ اب ان دونوں کے بہت زیادہ مسئلے تھے کہ لیفٹ ونگ والے جو تھے وہ زیادہ تر پاورز میں تھے، امیر تھے، اور جو رائٹ ونگ والے لوگ تھے وہ اسکالر تھے، مذہبی ریلیجیس اسکالرز تھے۔ تو ان کے درمیان میں مسئلہ یہ تھا کہ لیفٹ ونگ والے بولتے تھے کہ ہم نے سیکولر اسٹیٹ بنانی ہے، اس کے لیے وہ قائد اعظم کے کچھ جو انہوں نے خطاب کیے تھے ان کے ریفرنس دیتے تھے کہ قائد اعظم نے بولا تھا کہ یہاں پہ ہر انسان کو آزادی ہے، اور جبکہ جو رائٹ ونگ والے تھے وہ بولتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس مسئلے، ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن کافی زیادہ دیر سے بنا، اور اس میں رائٹ ونگ کے لوگوں میں علماء کرام تھے، انہوں نے بہت زیادہ اس میں کام کیا، اور 1951 کے اندر جنوری 21 سے 24 تک کراچی کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ رکھی جس کے اندر 31 علماء جو کہ مختلف شیڈز تھے کہ جو سیکٹس ہوتے ہیں ان سے ان کا وہ بلونگ کرتے تھے،
اور انہوں نے اس پارٹی کے اندر 22 کامن پوائنٹس دیے کہ اب وہ جو علماء کرام تھے وہ اہل سنت جماعت سے بھی تھے، اہل حدیث سے بھی تھے، اہل تشریع سے بھی تھے، تو ان کی جو سربراہی تھی وہ سید سلمان ندوی نے کی تھی، اور اس میں انہوں نے 22 پوائنٹس دیے، اور ان پوائنٹس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے وہ پیور اسلامک پروویژنس کے اوپر بننا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی گئی جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے 12 مارچ 1949 کو دی تھی، اور اس کے جو کی فیچرز تھے وہ اس چیز کو بہت زیادہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی وہ رائٹ ونگ کے لوگوں کے سپورٹ میں تھی۔ اس میں کہ جو میجر پوائنٹس ہیں وہ یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سوورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ کوئی انسان جو ہے وہ برتر نہیں ہے، اسٹیٹ پر جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہے گی، اور جو قانون بنے گا تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنے گا۔ فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے کہ جس میں فیڈرل جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اس کی پاور زیادہ ہونی چاہیے، اور جو اس کے یونٹس ہیں ان کے پاس بھی اٹانومس پاور ہونی چاہیے، اور ڈیموکریسی فارم آف گورنمنٹ بننی چاہیے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت جو بتایا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کس طرح کا ہونا چاہیے، ہر بندے کو فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، ایکویلٹی کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بر صغیر میں رہتے تھے اور ہندو جو تھے وہ ذات پات کے کانسیپٹ میں بٹے ہوئے تھے کہ ان کے 4 قسم وہ 4 ذاتوں میں ہیں، اور اس کے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان میں کوئی ذات والا سسٹم نہیں ہوگا، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنے گا اس میں سب ایکول ہوں گے، اور جو گورنمنٹ ہوگی وہ پیپلز رسپانسبل گورنمنٹ ہوگی، مائنورٹیز کو رائٹس ملیں گے اور ہر انسان کو فنڈامنٹل رائٹس بھی دیے جائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ فری ہوگی، تاکہ جو الیکشنز ہیں یا کوئی الیکشن بول رہا ہوں کہ جتنے بھی ایکٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا ہوں، اور ہر فیصلہ میرٹ پہ کیا جائے، جوڈیشری کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو۔ تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن تھی، اور اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد کافی زیادہ سٹرگل پہ آئی پاکستان کو پہلا کانسٹیٹیوشن بنانے میں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1951 میں لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، تو وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ انہوں نے قائد اعظم کے وفات پانے کے بعد وہ پہلے گورنر جنرل بن گئے تھے، اور جب لیاقت علی خان شہید ہو گئے تو اس کے بعد وہ پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے۔ تو اس طرح سے انسٹیبلٹی بہت زیادہ آ گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی جو کام تھا کانسٹیٹیوشن بننے کا وہ کافی زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیسک پرنسپل آف کمیٹی بنائی گئی 1952 کے اندر، جس نے اس کو کافی زیادہ تیز کیا کام کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی طرف جائیں، مگر یہ ہوا کہ 1954 کے اندر جو پاکستان کے اس وقت گورنر جنرل تھے غلام محمد، انہوں نے پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، اور پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد اس وقت جو اسپیکر تھے وہ مولوی تمیز الدین، انہوں نے اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا کہ غلام محمد جو گورنر جنرل ہیں انہوں نے اسمبلیاں اپنی ذاتی انٹرسٹ کے لیے توڑ دی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ مولوی تمیز الدین کے حق میں دیا، مگر غلام محمد نے یہ جو چیلنج تھا اس کو دوبارہ سے فیڈرل کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا، اور وہاں سے اس نے اس جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ختم کروا کے پہلی کانسٹیٹیوشن اسمبلی توڑ دی، اور اس کے بعد پھر سیکنڈ کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی گئی جو 28 مئی 1955 میں بنی، جس نے پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کے لیے دیا۔ اور یہ پہلا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر جو تھے وہ چودھری محمد علی تھے، انہوں نے فرسٹ کانسٹیٹیوشن دیا۔ اس کانسٹیٹیوشن کے 234 آرٹیکل تھے، 13 پارٹ تھے اور 6 شیڈیولز تھے۔ اس کانسٹیٹیوشن کا پری ایمبل کے طور پر جو تھا وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو ایڈ کیا گیا، جس کے پوائنٹ ہم نے پیچھے سارے ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہیں کہ جو سوورنٹی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اسلامک پروویژن کے اکارڈنگ لا بنے گا، قرآن و سنت کے تحت ہر چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھی یہ پری ایمبل کے طور پر ایڈ کی گئی، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی جس میں
اسٹیٹ کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ گورنر جنرل ہوگا، سوری اس کے اندر اب کانسٹیٹیوشن کے اندر پریزیڈنٹ ہوگا، تو اسٹیٹ کا ہیڈ جو وہ پریزیڈنٹ ہوگا اور گورنمنٹ کا ہیڈ جو ہوگا وہ پرائم منسٹر ہوگا. تو یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی. پھر اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویجز اس کے اندر مانا گیا، اور یونی کیمرل سسٹم رکھا گیا. یونی کیمرل سسٹم یہ ہے کہ ایک ہاؤس ہوگا، نیشنل اسمبلی کا ایک ہاؤس تھا، اور اس کے اندر جو سیٹس تھیں وہ ممبرز کی وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان سے برابر 150 سیٹ جو تھیں وہ رکھی گئیں کہ ہر دونوں ونگ سے 150 لوگ جو ہیں وہ الیکٹ کیے جائیں گے لیجسلیشن کے لیے. اور یہ جو سسٹم تھا اس کا یہ فیڈرل فارم آف سسٹم تھا. اسٹوڈنٹس یہ جو کانسٹیٹیوشن تھا یہ زیادہ دیر نہیں چل سکا، کیونکہ جو پاکستان کے پہلے صدر تھے اسکندر مرزا، انہوں نے 7 اکتوبر کو مارشل لا لگا دیا اور اسمبلیاں توڑ دی تھیں، اور انہوں نے جنرل ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹو جو تھا وہ بنا دیا تھا. اور ٹھیک اس کے 20 دن بعد جو ایوب خان تھے انہوں نے اسکندر مرزا کو اسمبلیاں توڑنے کے جرم میں انہیں 20 دن بعد ہی ایوب خان نے اسکندر مرزا کو گھر بھیج دیا اور خود سارا کنٹرول سنبھال لیا. اور اس نے پھر ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی میں کمیشن بنایا گیا. اس کمیشن کا جو کام تھا وہ انہوں نے فریم ورک دینا تھا کہ آگے ورک کیسے کرنا ہے اور نیا کانسٹیٹیوشن کس طرح سے بنانا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں یہ ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں، تو پلیز آپ مجھے اپنے ویلیوبل کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس میں اگر کوئی بہتری ہو سکے. اور نیکسٹ لیکچر میں جو اگلا کانسٹیٹیوشن ہے 62 کا اور 73 کا، اس کے 62 اور 73 کے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے، اور ان کے ڈرا بیکس اور فیچر جتنے بھی ہیں امپورٹنٹ والے ڈسکس کریں گے، تاکہ 1 پیپر کے حوالے سے ہمارے جتنے MCQs ہوں وہ میکسیمم کور ہو سکیں. بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.